بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا کلاس 6 سبجیکٹ اردو میں آج ہم تیسرا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ ویڈیوز میں ہم حمد اور نعت مکمل کر چکے ہیں۔ تیسرے سبق کا نام ہے نیکی کا بدلہ۔ صفحہ نمبر 11 پر یہ سبق موجود ہے۔ آئیے ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایران کی سرزمین میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام راون تھا۔ اس شہر میں مہریار نامی ایک سوداگر رہتا تھا۔ شہر کے لوگ مہریار کی بڑی عزت کرتے تھے۔ وہ معاملے کا بہت کھرا یعنی کہ سچا تھا، سچ بولتا تھا، ہر ایک سے نرمی، پیار اور محبت سے پیش آتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حج کا مہینہ نزدیک آ رہا تھا۔ شہر میں بہت سے لوگ حج کے لیے جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ مہریار کے دل میں خیال آیا کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی دولت دی ہے، میرا بھی فرض ہے کہ اس دولت میں سے کچھ روپیہ یعنی پیسے نکال کر اس نیک کام پر خرچ کروں۔ یہ سوچنے کے بعد وہ گھر آیا اور سفر پر روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگا۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز تھے نہ ریل گاڑیاں۔ لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہوتے اور قافلے بنا کر چلتے تھے۔ راون شہر سے حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے تیار ہوا۔ مہریار بھی اس قافلے کے ساتھ مکہ جانے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں اخراجات کے لیے 1000 اشرفیاں اپنی کمر سے باندھ لی۔ پہلے پیسے یہ کرنسی نوٹ نہیں تھے، پیپر نوٹ، تو لوگ اشرفیاں یا سکے وغیرہ استعمال کرتے تھے۔ حاجیوں کا یہ قافلہ آہستہ آہستہ چلتا گیا۔ راستے میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں رکتا اور پھر آگے روانہ ہو جاتا۔ چلتے چلتے قافلہ ایک بڑے شہر پہنچا۔ یہاں قافلے والوں نے 2-3 دن ٹھہرنے کا فیصلہ کیا تاکہ آرام بھی کر لیں اور شہر کی سیر بھی کر لیں، یعنی گھوم لیں، شہر کو دیکھ لیں۔ ایک دن مہریار جب شہر سے نکلا تو کچھ فاصلے پر پتھروں اور اینٹوں کے ڈھیر لگے تھے، جیسے اجڑے ہوئے شہر کے کھنڈر ہو، یعنی کہ کھنڈرات جہاں شہر لوگوں نے رہنا چھوڑ دیا ہو۔ وہ اس طرف چل پڑا۔ قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت میلے کچیلے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے کچرے کے ڈھیر کو کورید کر دیکھ رہی ہے، جیسے کوئی چیز تلاش کر رہی ہو۔ مہریار ایک طرف کھڑا ہو کر یہ تماشا دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوڑے میں سے ایک مردہ مرغی مل گئی۔ بڑھیا نے مردہ مرغی کو جھاڑا، پونچھا اور صاف کر کے ایک چادر میں چھپا کر چل پڑی۔ مہریار بہت حیران ہوا کہ یہ بڑھیا اس مردہ مرغی کا کیا کرے گی۔ اسی خیال میں وہ آنکھ بچا کر بڑھیا کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ بڑھیا ایک پرانے اور خستہ مکان کے سامنے آ کر رک گئی اور پھر دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ 3-4 بچے اس سے لپٹ گئے اور بولے، امی جان ہمارے کھانے کے لیے کیا لائی ہو؟ بچوں صبر کرو، تمہارے لیے مرغی لائی ہوں، کھاؤ گے تو مزہ آ جائے گا۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تاکہ اس کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو اس کے بچے نہ دیکھ لیں۔ مہریار نے یہ حالت دیکھی تو اس کا دل دہل گیا۔ اس نے سوچا، ماں کی ممتا بھی کیا چیز ہے۔ یہ غریب بڑھیا اپنے بھوکے بچوں کے لیے اللہ جانے کیا کیا جتن کرتی ہوگی۔ یہ سوچ کر مہریار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بڑھیا کے ایک ہمسائے سے پوچھا، بھائی صاحب، آپ کے ساتھ والے مکان میں یہ بوڑھی عورت رہتی ہے، یہ کون ہے؟ ہمسائے نے بتایا، یعنی پڑوسی نے بتایا، یہ بڑھیا بڑی نیک اور پاک باز عورت ہے، بہت غریب ہے بیچاری، لیکن بڑی محنت اور مشقت سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ مہریار نے دل میں سوچا، ایسی غریب عورت کی مدد کرنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ یہ سوچ کر وہ بڑھیا کے پاس آیا اور تمام اشرفیاں نکال کر بڑھیا کے سامنے رکھ دی اور کہا، بڑی بھی، تمہاری یہ امانت کافی عرصے سے میرے پاس پڑی ہے اور واپس دینے آیا ہوں۔ بڑھیا اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور بولی، میری کوئی امانت نہیں، بلکہ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، میں یہ کیسے لوں؟ دونوں میں بہت دیر بحث ہوتی رہی۔ مہریار اصرار کرتا رہا اور بڑھیا متواتر انکار کرتی رہی۔ آخر مہریار نے تنگ آ کر بڑھیا سے کہا، بڑی بھی،
اگر تم یہ 1000 اشرفیاں نہیں لوگی تو میں اس امانت کو اسی کچرے کے ڈھیر میں جا پھینک دوں گا جہاں سے تم نے مردہ مرغی اٹھائی تھی، کیونکہ میں اب یہ امانت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ بڑھیا نے سر جھکا دیا، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اشرفیاں اٹھا لیں اور ہلکی آواز میں کہا، بیٹا میں ناچیز اس قابل کہاں کہ تمہارے اتنے بڑے احسان کا بدلہ اتار سکوں، اللہ پاک ہی اس نیکی کا اجر تمہیں دے گا۔ مہریار سرائے میں واپس آ گیا جہاں اس کے دیگر ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ دوسرے دن جب قافلے والے چلے گئے تو مہریار نے اپنے گزارے کے لیے کام کاج شروع کر دیا۔ اسے شہر میں کام کرتے ہوئے کئی دن گزر گئے۔ ایک دن صبح سویرے وہ سرائے سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ ایک اونٹنی سوار آ پہنچا۔ مہریار کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، کیوں بھائی نوجوان، کوئی کام وغیرہ کرو گے؟ مہریار بولا، ضرور کروں گا۔ اونٹنی سوار نے کہا، میں حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں، اکیلا ہوں، چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ساتھی ہو اور سفر کے کام میں میرا ہاتھ بٹائے۔ میرے پاس ایک اونٹنی بھی ہے، اس پر تم سوار ہو جاؤ۔ مہریار کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی تھی۔ وہ فوراً اونٹنی پر سوار کے ساتھ ہو گیا۔ دونوں نے حج کیا اور حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ اونٹنی سوار نے مہریار کا شکر ادا کیا اور 10,000 اشرفیاں نکالی اور اس کی جیب میں ڈال دی۔ مہریار نے پوچھا، یہ کیا؟ میں نے کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں کیا، آپ مجھے 10,000 اشرفیاں دے رہے ہیں؟ اونٹنی سوار نے کہا، یہ مزدوری نہیں بلکہ تمہاری امانت ہے جو میرے پاس پڑی تھی۔ مہریار کچھ کہنے ہی کو تھا، وہ شخص فوراً اونٹنی پر سوار ہوا اور دم بھر میں نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ مہریار کی نیکی کا بدلہ تھا۔ مہریار اپنے رب کا شکر ادا کرنا نہیں بھولا۔ وہ اپنے بندوں کو ہر دم یاد رکھتا ہے اور معمولی سے معمولی نیکی کا اجر بھی کئی گنا کر کے عطا کرتا ہے۔ دیکھیں، مہریار نے اپنا حج ملتوی کر کے اللہ کے رضا کے لیے غریب کی مدد کی۔ تو جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ اسے 10 روپے عطا کرتا ہے، یعنی 10 گنا بڑھا کر اسے دیتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا، مہریار نے 1000 اشرفیاں کسی غریب کی مدد، بڑھیا کی مدد کے لیے لگائی تو اللہ نے اسے 10,000 اشرفیاں بھی دی اور اس کا حج کا سفر بھی ہو گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں۔ اب اس سبق کی مشق ہے، وہ ہم اگلی ویڈیوز میں کریں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ